ہو، مسجد میں تشریف فرما ہے علی، اور علی بیان کر رہے ہیں اپنے فضائل، ہاں وہ والے، کم از کم وہ والے کہ انا آدمو، انا نوح، انا ابراہیم، انا موسیٰ، ہو گیا برداشت، انا عیسیٰ، انا یعقوب، انا الیاس، انا شیس، انا حابیل، اور پھر کہتے ہیں محمد انا وانا محمد۔ اس کیفیت سخن وہ جو لسان اللہ ہے، خطیب اعظم ہے، مسجد کوفہ کے ممبر اقدس پر بیٹھ کر اپنے زبانی اپنے فضائل خود سنا رہی ہے۔ اس دور کا کوئی کمزر نہیں ہوا نا برداشت، اندر ابلیس تھا، پھنسا ہوا تھا، کب تک رہتا، کبھی تو باہر آنا تھا۔ علی کے حضور میں کھڑا ہو گیا اور کہتا یا علی یہ سب کیا ہے، کیوں توحید کے سارے فضائل کے اشارے آپ کی طرف جاتے ہیں؟ اب مجھ سے جو لوگ ناراض ہوتے ہیں نا کہ اختر عباس کبھی کبھی تلخ ہو جاتا ہے، کیا کروں، یہ بھی میرے مالک کی سنت ہے، جو جیسی کا مستحق ہے اسے کم سے کم وہ تو کہا جائے۔ اب اللہ کرے کوئی ناراض نہ ہو، میں تو روایت کی فکر سنا رہا ہوں۔ بھری مسجد میں جب اس نے علی کا انکار کیا نا، علی نے آج تقریر سے قائل نہیں کیا، اللہ کے علم سے قائل نہیں کیا، جیسے ہی حسن جلیل کی ولایت اور اختیارات پہ شک کیا، میں لفظی ترجمہ سنا دوں، اجازت ہے کہ مولا کہتے ہیں اخرج صاعقہ، نکل کتے۔ اس کی دلیل تو ہم اور آپ بھی رکھتے ہیں، اور میرے مولا کی کسی کو للکارنے کے لیے ہماری طرح نہیں کہ جو جی میں آیا کہتی ہے، ایک صفت کے ساتھ اخرج صاعقہ، اے مخصوص حالت میں خارش زدہ کتے۔ میں تو اب آج لفظی ترجمہ کر رہا ہوں، اخرج صاعقہ، نکل یہاں سے۔ اب مسجد میں کھڑے کھڑے کیا حالت ہو گئی، یعنی اتنی برکت ہو گئی کہ جو 2 پہ آیا تھا اب 4 پہ کھڑا نہیں۔ اب آپ جو خاموش ہیں، یہ میں کوئی اپنی طرف سے پڑھ رہا ہوں واقعی، کیا یہ کتابوں میں نہیں ہے؟ ہاں مشہور زمانہ میں، اور اخرج صاعقہ نکل، اب اصحاب کی صف میں ہے، مسجد میں، اس کی اتنی برکت ہوئی کہ 2 پہ آیا تھا 4 پہ کھڑا۔ اب وہ جو برابر میں فخر محسوس کر رہے تھے اس کے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں، اب ان کی اپنی نماز کے لالے پڑ گئے کہ ہم تو نمازیوں کے صف میں کھڑے تھے، یہ ہماری صف میں کیا ہو گیا۔ اب اپنوں نے بھی ہکانا شروع کیا، کم سے کم اپنے گھر کا ایڈریس تو یاد تھا نا اسے۔ یہ بھی کرم ہے علی کا کہ ابھی صرف کتا بنایا ہے، حافظہ نہیں چھینا۔ یہ نگینے آپ نے خود چکے ہیں، کہتے ہیں دوڑتا ہوا سیدھا اپنے گھر کی طرف، پیچھے وہ جو دوست تھے انہوں نے نہ چپلیں اٹھائی نہیں، اور آگے بیوی گھر میں جو بیٹھی ہوئی اسی کے لیے کھانا بنا رہی ہے۔ میں کیفیت کو تو سمجھیں، جب دیکھا کہ شوہر کے وقت مخلوق ہی کوئی اور آ رہی ہے تو جو اس کے بھی ہاتھ آیا اس نے اٹھا دیا۔ ابھی اس سے پہلے کہ وہ اسے مارتی، جو ہکاتے وارتے کہنے لگے مارنا نہیں، شوہر ہے، میں نے جو ہاتھ جہاں تھا وہیں رک گیا، میں بھی داد دیتا ہوں اس مومنہ کے ذہانت کو۔ علی والی ہی تھی جو فوراً سمجھ گئی، جو ہاتھ تھا وہیں رہ گیا۔ بڑے مجمع سے پوچھتی ہے اس کی طرف دیکھے، ایمان سے بتانا علی کو تو نہیں بھونک رہا تھا؟ جیو شباب الفاضلیہ، جیسے ہی اس نے سنا نا کہ ہاں ہوا تو کچھ ایسا ہی تھا، اس نے فوراً اس کے گردن میں ڈالی جیو رسی اور کھینچتی ہوئی لے آئی اسی مسجد کے دروازے پر۔ اب میں جو پیغام دینا چاہ رہا ہوں نا بس ہو گیا ہے، اسی مسجد کے دروازے پر لے کر آئی اور اب دی دستک، اور صرف ایک جملہ کہا، یا امیر المؤمنین۔ ایسے ہی دستک دی اور کہا یا امیر المؤمنین، آپ تو جانتے ہیں کہ یہ آپ کا گنہگار ہے، لیکن میں تو آپ کی ولایت کا اقرار کرتی ہوں۔
یار بس اب جو ہاتھ ہے اس کو یہی وصول کرنا, اس کو ایسے ہی وصول کرنا. کہا میں تو آپ کی ولایت کا اقرار کرنے والی ہوں, ابھی مومنہ نے اپنی حاجت مکمل بھی نہیں کی کہ وہ جو چار پر آ گیا تھا کھڑے کھڑے اپنی دو ٹانگوں پہ واپس آ گیا. نہیں نہیں نہیں, وصول کرو ماتمیوں. میں اب جو ماتمیوں پہ انگلی اٹھاتے ہیں نا ان کی عقیدوں پر, اور جو انہیں پست نگاہوں سے دیکھتے ہیں, ان کی تسلی قلب کے لیے کہہ رہا ہوں, جب علی نے ایک مومنہ کی سفارش پر اپنے گنہگار کو معاف کر دیا تو وہ اپنے بچے کے ماتمی کو جہنم میں جانے کی اجازت کیسے دے سکتا؟